اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سے مسائل پریشانیاں ختم ہو جائیں تو یہ عمل کر لیجئے۔ بیٹی کے رشتے میں بچہ ہے یا بچی ہے، ان کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، رشتہ لوگ بیچتے ہیں تو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی ایک ایسا فرد مطمئن نہیں ہوتا اور آپ اس رشتے سے انکار کر دیتے ہیں یا آپ کو انکار ہو جاتا ہے۔ اگر کاروبار میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یا کاروبار پہلے بہت بہترین تھا اب ویسا نہیں چل رہا، یہاں تک کہ بے روزگاری عروج پر ہے، نوکری نہیں مل رہی، کہیں پر نوکری کی امید ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر نوکری مل جائے، تو یہ عمل بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیجئے گا۔ یہ عمل بڑا ہی بہترین اور لاجواب عمل ہے۔ مصیبتوں، پریشانیوں، رکاوٹوں اور غربت، بے روزگاری، تمام گھروں میں لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں، میاں بیوی میں آپس میں کسی قسم کی کوئی بھی رنجش، کسی قسم کی کوئی بھی ناراضگی، مصیبتوں، بیماریوں، رکاوٹوں، غربت، بے روزگاری کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ نظر بد ہے، حسد ہے، نظر بد اور حسد کو دور کرنے کے لیے بڑا لاجواب عمل ہے۔ نظر بد تو ویسے بھی ایک ایسا خاموش ہتھیار ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ، جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ اپنی نسلوں تک کو بتا کر جائیں گے۔ یہ طریقہ، یہ وظیفہ آج ہر صورت کر لیجئے گا۔ اس لیے مشکلات اور پریشانیاں، غربت، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، کسی بھی جائز مقصد میں کامیابی کے لیے آج اس وظیفے کو لازمی کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات ضرور حل ہوں گی۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے آج خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولیں۔ اللہ کریم ہم سب پر رحم فرمائے۔ یا اللہ، اے میرے نبی کے اللہ، اے کل کائنات کے اللہ، اے اللہ تیرے بندے، تیری بندیاں دور دراز سے اس دعا میں شامل ہیں۔ مولا آج تیرے نام پر جمع ہیں، اس ویڈیو کو جو جہاں سے دیکھ رہا ہے، اے میرے پروردگار تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہیں، ہمارے چہرے گناہوں سے سیاہ ہیں، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں۔ یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کے طفیل آج تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اے اللہ وہ دروازے بند کر لیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں۔ اے اللہ تو واحد شہنشاہ ہے، جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ آج ہم سب تجھ سے مانگنے کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ میری اس ویڈیو کو جو جہاں سے دیکھ رہا ہے، اے اللہ تیرے بندے، تیری بندیاں جو جہاں سے حاضر ہیں، تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تو نے ہمیں سمجھایا، ہم کوئی نہ سمجھے۔ اے اللہ تو نے ہمیں روکا، ہم کوئی نہ رکے۔ اے اللہ تو نے ہمیں باز کیا، ہم کوئی نہ آئے باز۔ یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا رہا، ہم تیری نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے گئے اور تو ہمیں پھر بھی رزق پہ رزق روزانہ کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ اے اللہ ان آنکھوں نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس زبان نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس جسم کے پورے اعضاء نے بے شمار گناہ کیے، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا گیا۔ یا اللہ تو ابھی بھی ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے بھول گئے تھے، یا اللہ ہم تو
غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ یا اللہ یہ سارے معصوم بچے یہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے حاضر ہیں۔ یا اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ جہاں جہاں سے دیکھ رہی ہے، جو بہنیں جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان سب پر رحم فرما، ان کے اوپر نظر کرم فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرما۔ اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جس کی جو حاجت ہے یا اللہ اسے پوری فرما۔ یا اللہ ان سب کو میرے سمیت جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ان کی جھولیوں کو رزق سے بھر دے۔ یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ بڑی سے بڑی آنے والی پریشانی سے بچا۔ یا اللہ ہر مشکل ہر پریشانی سے دور فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہم سب کے حال پر فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ میری قبر کو روشن فرما۔ یا اللہ میری قبر کو تنگ نہ کرنا۔ یا اللہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوں تو میرا سفر آخرت آسان فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو اس جہان میں بھی ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان میں بھی ہم سے راضی رہی۔ اے پروردگار میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص مجھے میرے والدین سمیت پوری فیملی سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ وہاں پر آ کر لبیک اللہم لبیک کہنا نصیب فرما۔ یا اللہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنا نصیب فرما۔ روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ آب زمزم پینا نصیب فرما۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے میرے پروردگار ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس بابرکت دن کے صدقے ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں۔ یا اللہ ہم تجھے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کے طفیل آج تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ وہ دروازے بند کر لیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں۔ اے اللہ تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ آج ہم سب تجھ سے مانگنے کے لیے حاضر ہیں۔ اے اللہ میری اس ویڈیو کو جو جہاں جہاں سے دیکھ رہا ہے اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں جو جہاں جہاں سے حاضر ہیں تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تو نے ہمیں سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے۔ اے اللہ تو نے ہمیں روکا ہم کوئی نہ رکے۔ اے اللہ تو نے ہمیں باز کیا ہم کوئی نہ آئے باز۔ اے اللہ تو پھر بھی رزق دیتا رہا، ہم تیری نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتے گئے اور تو ہمیں پھر بھی رزق پہ رزق روزانہ کی بنیاد پر دے رہا ہے۔ اے اللہ ان آنکھوں نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس زبان نے بہت گناہ کیے، یا اللہ اس جسم کے پورے اعضاء نے بے شمار گناہ کیے، یا اللہ تو پھر بھی رزق دیتا گیا۔ یا اللہ تو ابھی بھی ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے بھول گئے تھے، یا اللہ ہم تو غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ یا اللہ یہ سارے معصوم بچے یہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے حاضر ہیں۔ یا اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ جہاں جہاں سے دیکھ رہی ہے، جو بہنیں جو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان سب پر رحم فرما، ان کے اوپر نظر کرم فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرما۔ اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جس کی جو حاجت ہے یا اللہ اسے پوری فرما۔ یا اللہ ان سب کو میرے سمیت جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ان کی جھولیوں کو رزق سے بھر دے۔ یا اللہ ان کو قبر کے
عذاب سے بچا، یا اللہ بڑی سے بڑی آنے والی پریشانی سے بچا، یا اللہ ہر مشکل ہر پریشانی سے دور فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہم سب کے حال پر فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کا واسطہ اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ میری قبر کو روشن فرما، یا اللہ میری قبر کو تنگ نہ کرنا، یا اللہ جب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوں تو میرا سفر آخرت آسان فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو اس جہان میں بھی ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان میں بھی ہم سے راضی رہی۔ اے پروردگار میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص مجھے میرے والدین سمیت پوری فیملی سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ شریف دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ وہاں پر آ کر لبیک اللہم لبیک کہنا نصیب فرما۔ یا اللہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرنا نصیب فرما۔ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ آب زمزم پینا نصیب فرما۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے میرے پروردگار ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جس بھی مقصد جس بھی حاجات کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے، ہر جائز مقصد کے لیے جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے، اللہ کریم سے سچے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن آپ نے جو درود پاک آغاز میں پڑھنا ہے 3 بار وہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چینی کے اوپر 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے 33 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد، اس کو 33 بار پڑھنا ہے سورۃ اخلاص۔ اس سورۃ اخلاص کو 33 بار پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے 111 بار ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ ہے ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ جب آپ کے یہ تینوں وظیفے مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کریم سے سچے دل سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، اور اس کے بعد جس بھی حاجات جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اللہ کریم سے دعا مانگنی ہے۔ اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے باوضو ہونے کے بعد آپ نے حسب توفیق اپنے گھر میں سے 2 سے 3 چمچ چینی لے لینی ہے۔ اس چینی کو آپ نے اس وظیفے کے دوران اپنے سامنے رکھ کر جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ مکمل کریں، کل شریف کا وظیفہ مکمل کریں، ربی انی مغلوب فانتصر کا وظیفہ مکمل کریں، جیسے جیسے یہ تینوں وظیفے مکمل ہوتے جائیں گے آپ نے ان تینوں بار اس چینی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اور جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ چینی گھر کے کسی مخصوص ڈبے میں محفوظ کر کے اس کے اندر باقی چینی بھی ملا دینی ہے۔ اس کے بعد اس چینی کو وہاں پر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وہ جو آپ کو ابھی تک نہ مل سکا اس وظیفے کی برکت سے اللہ کریم آپ کو وہ ضرور عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔